آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں سورہ کافرون کا ترجمہ ہے، تو میں ترجمہ دکھانے کے بجائے یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات پہلے اس کا یہاں سے ترجمہ کریں اور خود ترجمہ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الحمدللہ آپ نے اس عرصے میں جو پڑھا اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ تو سب سے پہلے محترم جناب عبدالشکور صاحب ترجمہ کریں گے۔ جی عبدالشکور صاحب۔ جی منیب اسلام صاحب آپ ترجمہ کریں۔ منیب اسلام جی بھائی، جو بھائی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر دیں گے، ہینڈ ریز کر لیں گے تاکہ ہم صرف انہی سے پوچھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی منیب اسلام پڑھیں بیٹے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما بس 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 جزاکم اللہ۔ جی عبدالشکور صاحب بول رہے تھے۔ عبدالشکور بھائی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور لا نہیں، انتم عابدون، نہیں یہاں سے پڑھیں، لا آبدو، اس کا دوسری آیت کا لا آبدو، لا عابدو نہیں عبادت کرتا، کون نہیں کرتا؟ لا عابدو میں نہیں کرتا، شاباش۔ لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، شاباش، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ زندہ باد۔ جی عثمان عباسی صاحب تیسری آیت مبارکہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ولا انتم، واو اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرتے ہو، نہیں تم سب عابدون کیا ہے یہ ہے کیا؟ مضارع ہے، ماضی ہے، اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ عابدون یہ فعل ہے، فعل نہیں فعل نہیں ہے۔ عابدون اچھا واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، جمع۔ اس کی واحد کیا آتی ہے؟ عابد کی جمع ہے، عابد کی جمع ہے۔ اور عابد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، شاباش۔ تو ولا انتم اور نہ تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد وہ جو میں عبادت کرتا ہوں، شاباش، وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ زندہ باد، بہت اچھا۔ جی آگے کون بھائی ہاتھ کھڑا کریں؟ جی جو بھائی آگے اگلی آیت مبارکہ پڑھنا چاہیں، شاباش، ہمت کریں، زیادہ ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ شاباش شاباش شاباش، بہت سارے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ محمد اویس صاحب پڑھیں جی۔ محمد اویس، ولا انا عابد ما عبدتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ انا میں عابدم عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہیں کرتے ہو نہیں ترجمہ کریں۔ عبدتم کیا ہے؟ جس کی تم عبادت عبدتم کرتے ہو۔ ہے کیا؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا چیز ہے؟ عبدتم، فعلتم، نصرتم، کذبتم، ضربتم۔ عبدتم یہ اپنا جھوٹ ماضی ہے۔ ماضی ہے، شاباش۔ ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، شاباش، زندہ باد۔ جی عبدالرؤوف صاحب آگے آپ پڑھیں۔ عبدالرؤوف صاحب، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں عبادت کرتا ہوں۔ زندہ باد، بہت اچھا۔ جی جس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا اس سے پوچھیں گے عطاء الرحمان صاحب پڑھیں جی۔ لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم دینکم ولی دین، لکم یعنی لکم، تمہارا دین، شاباش، لکم نہیں صحیح، جو جس طریقے سے پڑھایا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لکم
لکم تم سب کے لیے، لکم تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، دینکم دین تمہارا دین، تمہارا دین، شاباش، ولیہ ولی اور میرے لیے اور میرا میرے دین۔ لیے دینی میرا دین ہے، شاباش۔ تو لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ دینی اور میرے لیے میرا دین۔ تو میرا بس دین۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اب آپ یہاں جب دیکھیں گے اسی کو تو آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ آپ نے یہ جو بیس اپنی بنائی ہے، یہ جو چند آپ کو گرامر اور اصول کی چیزیں پڑھائی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے لیے کام کتنا آسان ہو گیا۔ یہ دیکھیے سورہ کافرون ہے، وہی آپ نے جو پڑھی، میں اس کو جلدی جلدی صرف آپ کو دکھاتے ہوئے گزروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ سب نے بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، یا ایہا، یا ایہا، اے، یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے آتا ہے، کسی کو پکارنے اور بلانے کے لیے آتا ہے، یا ایہا الکافرون، اے کافرون، کافر، یہ کافرون واحد ہے، کافرون کافرین اس کی جمع ہے۔ یا انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ کون سا ہے، یہ والا ہے، یہ کیا ہے، فاعل ہے۔ جیسے ابھی آپ سے میں پوچھتا رہا نا، یہ ساری انہوں نے دیکھے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ فاعل ہے، عابدن کافرن اس کی جمع ہے کافرون۔ پھر آگے آیا لا اعبدو، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ما وہ جس کی تعبدونا، تو یہ ماں کے بارے میں بتا دیا کہ ماں کے 3 معنی بتائے تھے، ماں نافیہ نہیں کے معنی میں، ماں دینوں کا استفہامیہ سوالیہ کیا کے معنی میں، اور ماں جو کے معنی میں۔ تو یہ ماں آیا تو آپ کو ماں کے تینوں معنی سمجھا دیے۔ تعبدونا، تم سب عبادت کرتے ہو، تو یہ دیکھیں تعبدونا کو مضارع کے اس متعلقہ لفظ کے ساتھ جوڑ دیا، تعبدونا، یہ دیکھیں تعبدونا۔ تو میں نے یہ جو کہا آپ سے کہ یہ چارٹ آپ سامنے رکھیں اور قرآن کریم میں ڈھونڈیں کہ یہ والا لفظ اس سے ملتا ہے تو بس اس کو ملا دیں۔ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا جی، ایک جیسے الفاظ ملائیں، لفظوں اور تصویروں کو ملائیں، تو بس یہ آسان سا کام ہے۔ یہ چارٹ سامنے رکھ کے قرآن کریم کا جو لفظ اس سے ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دیں تو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم سب۔ تو یہ انتم یہ ہے، دیکھیں ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ اگر یہ آپ کو یاد ہوگا ایک دم آپ کا دماغ کلک کرے گا کہ اچھا یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ عابدون کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ جو عابدو ہے اس کو ملائیں گے جی بھائی قاسم جلال، قاسم جلال، یہ عابدو کو کس کے ساتھ ملائیں گے یہاں پر؟ عابدو کو یہاں پر کس سے ملائیں گے؟ عابدو اس کو یہاں سے افعل سے، شاباش، افعالو سے ملائیں گے، اس عابدو کو افعالو سے ملائیں گے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ زندہ باد، بہت اچھا۔ تو یہ ہم اس طرح لفظوں کو جوڑتے جائیں گے اور ہمیں معنی آتا جائے گا۔ عابدن واحد ہے، عابدون عابدینہ اس کی جمع ہے، ما جو عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ دیکھو انہوں نے اسی کے ساتھ ملایا۔ ماشاءاللہ بھائی نے صحیح بتایا تھا جی۔ آگے ہے ولا انا عابدن، ولا انا، تو یہ انا جب کہا تو یہ انا یہ والا آ گیا، ہوا ہم، انت انتم، انا میں، نحنو ہم سب، عابدن وہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیا فاعلن، ما جس کی تم نے عبادت کی، تو عبد تم کو اس کے ساتھ ملایا فعل تم کے ساتھ، تم نے عبادت کی، یہ ماضی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، تو یہ لہو لہم، لک لکم، لی لنا، اور دینکم یہ ہم نے پڑھا دینہو، دینہم، دینکا، دینکم، دینی، دیننا، تو لکم یہ آ گیا اور دینکم یہ آ گیا۔ یہ جو لی ہے، لی یہ کہاں پر ہے بھائی عبد الشکور صاحب؟ لی کہاں ہے؟ لی
लिए है ना, कहाँ है ये? लकुम के नीचे लिए है। शाबाश, लकुम के वली- नीचे और जिंदाबाद। वलिया दीन, मेरे लिए मेरा दीन है। तो दीनी था ये असल में, ये वाला दीनी, मेरे लिए मेरा दीन है। तो माशाल्लाह ये आप हज़रात ने खुद आज सूरह काफिरून का तर्जुमा किया, और सिर्फ सूरह काफिरून का नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा का भी आप लोग खुद तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमत है। और आज हमारे कोर्स को कितने दिन हुए जी? कोर्स शुरू किए हुए छुट्टियों समेत कितने दिन हुए? भाई आबिद अली साहब बताएंगे। आज क्या तारीख है आबिद अली भाई? अच्छा जी, ये ख्वातीन बताएंगे जी, मैसेज में जरा बताएं कि कितने दिन हो गए। ख्वातीन चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कितने दिन हो गए। जी आज 19 तारीख है। बोलना नहीं है, बोलना किसी ने नहीं, मैं जिसको नहीं, जब तक नहीं कहूंगा उस वक्त तक कोई नहीं बोलेगा जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी, हमने 3 तारीख को स्टार्ट किया था, आज 19 तारीख है, दरमियान में छुट्टियां भी आई, और अगर छुट्टियां हम ना निकालें तो भी ये कुल हमारे 16 दिन 17 दिन बने। उसमें से छुट्टियां आप 2 3 4 निकाल दें तो मुश्किल से चलें जी आधा कोर्स हमारा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आधे कोर्स में आप लोग इस स्टेज पर खड़े हैं कि खुद कुरान करीम का तर्जुमा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात का सबने इरादा करना है कि अब ये नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ 30 दिन का तो छुट्टी, बल्कि कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ें। और जो हमारी क्लास है 10 बजे वाली, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा साल चलेगी, यानी हम उसमें पूरा कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ेंगे। और हम हर हफ्ते में एक रुबो पारा पढ़ते हैं, यानी 1/4 पारा हर हफ्ते में पढ़ते हैं। तो गोया के हमारा हर महीने में शुरू के चंद पारों में हर महीने में एक एक पारा हुआ करेगा। फिर जब कोई 5-7 पारे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जी साथी खुद ब खुद चल पड़ेंगे, तो फिर हम ज्यादा मिकदार में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप सब साथियों से, भाइयों बहनों से दरख्वास्त है कि अपना वक्त फारिग करें। ये आपको सिर्फ इसका मजा चखाने के लिए ये अलग से टाइम आपके लिए निकाला, और आप देखें कि ये आपके लिए हम कितना मुजाहिदा कर रहे हैं कि अभी मैंने शाह की नमाज पढ़ाना शुरू किया और अभी तक मुसलसल। और इस दौरान ज़ाहिर है कि इंसान है, कमी बेशी, ऊंच नीच और गमी खुशी सब लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें नागा भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला आगे भी आफियत वाला मामला फरमाएं, नागे से बचाएं, और करम के साथ आफियत के साथ ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक अता फरमाएं। तो ये जो 30 रोज का कोर्स है, इसे आप लोगों ने सिर्फ 30 रोज का कोर्स नहीं समझना, ये 30 रोज का कोर्स बुनियाद है। तो अगर एक आदमी ने बेस बना ली और क्या कहते हैं डीपीसी कर ली और उसके बाद छोड़ दिया, तो भाई फिर तो वो प्लाट किसी काम का नहीं। काम का है, ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है, कब्जे से बच जाएगा, कल जब काम शुरू करेगा तो काम शुरू करना आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डीपीसी इमारत नहीं है, घर नहीं है। इसलिए सारे साथियों ने ये एहतमाम करना है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे, एक दफा पूरा तर्जुमा उस्ताद की निगरानी में मुकम्मल करेंगे। पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला में माफ फरमाए हमने इस मामले में कोताही की। अब करीम अल्लाह ने हमारे साथ करम फरमाया और अपने घरों में, अपने बेडरूम्स में और अपने जो है वो तमाम मशागिल के साथ अल्लाह ने हमारे घर में हमें अपना कुरान दिया। मैं कहा करता हूँ कि जैसे ये पानी है ना, जितना ज्यादा जरूरत है, जरूरी है, अल्लाह ने इतना आम कर दिया, अर्जा कर दिया, सस्ता कर दिया। ऑक्सीजन और हवा है, जितना जरूरी है अल्लाह ने इसको इतना आम कर दिया। ऐसे ही कुरान और दीन की तालीम जितनी जरूरी है, अल्लाह करीम ने इसको इतना ही आसान कर दिया। इसलिए सब भाइयों ने इसकी कदर करनी है, और अल्लाह ताला ने मौका दिया। आज तक बहुत सारे हज़रात ये समझते रहे होंगे कि मुश्किल है, हम नहीं सीख सकते, हम नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस मश्क से आपको अंदाजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी हिम्मत की बात है। हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला इसको आसान कर देंगे जी। तो जिन साथियों का ये इरादा है कि इंशाअल्लाह वो मुकम्मल कुरान करीम पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, वो हाथ खड़ा करें। शाबाश शाबाश, माशाअल्लाह।
माशा माइक ऑफ, माइक नहीं, माइक जब तक किसी को कहा ना जाए उसने माइक नहीं ऑफ ऑन करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये पक्के लोग हैं सारे। जो हमारा शुरू वाले दिन कोर्स हमने शुरू किया तो 55 लोग थे, अब उसमें से जो छांटी होनी थी वो हो गई। अब जो पक्के हजरात हैं वो हिम्मत करें कि इसमें पीछे ना हटें और अल्लाह ताला का नाम लेकर कुरान करीम को इंशाअल्लाह अजीज वो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर दूसरे साथियों के साथ भी इसको शेयर करने का, सिखाने पढ़ाने का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक नसीब फरमाए। जी आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नसर यंसुरु। कल जो आपको हमजा के बारे में सारी कहानी सुनाई थी ना, वो वाली कहानी आज आपको समझ आएगी यहाँ पर। तो फतह यफ्तहु हमने पढ़ा था, अब जो है वो हम नसर यंसुरु पढ़ेंगे। नसर यंसुरु, फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, ये इसका मादा है। मादे से मुराद है रूट वर्ड्स, बुनियादी हुरूफ। 3 हुरूफ से हर फेल बनता है। फाताहा, नून सादरा, ज़ादरा बा, सीन मीम आइन। तो इसके मुजारे में माजी एक जैसा देखें, फतह, नसरा, ज़रबा। समिया में ज़ेर है, यहाँ यफ्तहु में ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ ज़ेर है। ये यफ्तहु और यस्मउ एक जैसे हैं और इन तीनों में फ़र्क है। पहले तीनों में ये देखें, फेले माजी एक जैसा है सब में, फेले मुजारे तीनों में अलग अलग है। इसमें माजी अलग अलग है और मुजारे दोनों में एक जैसा है, यफ्तहु और यस्मउ। तो आज जो फेल हम पढ़ रहे हैं वो है नसरा यंसुरु। जी भाई मकबूल खान साहब पढ़ें, यंसुरु यंसुरूना। मकबूल खान, कासिम जलाल, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मकबूल खान, यंसुरूना, यंसुरु यंसुरूना तर्जुमा भी साथ करें। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। शाबाश। यंसुर वो मदद करता है। जी यंसुर वाद के लिए, यंसुरूना जमा के लिए। शाबाश, आगे भी चलें। यंसुर आप मदद करते हैं। शाबाश। यंसुर आप मदद करते हैं। शाबाश। यंसुरूना आप मदद करते हैं। शाबाश। यंसुर मैं मदद करता हूँ। शाबाश। यंसुर हम मदद करते हैं। शाबाश। यंसुर वो औरत मदद करती है। वो औरत मदद करती है। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला कबूल फरमा लें और अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएं, दीन दुनिया की खैरों से नवाजें। आमीन आमीन सर, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। जी भाई, तो ये आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ अली साहब पढ़ेंगे यज़कुरु से। यज़कुरु वो याद करता है। जी ये कहाँ से कार साहब? यहाँ से ये यज़कुरु, यज़कुरु। ये यंसुरू लिखा हुआ है। नहीं, ये लिखा हुआ यंसुरू, लेकिन आप पढ़ेंगे यज़कुरु। यज़कुरु, अच्छा। यज़कुरु वो मदद करता है। नहीं, वो याद करता है। वो यज़कुरु वो याद करता है। यज़कुरु वो याद करता है। जी। यज़कुरूना वो याद करते हैं। शाबाश। तज़कुरु, तज़कुरु आप याद करते हैं। तज़कुरु आप मदद करते हैं। नहीं, आप याद करते हैं। आप याद करते हैं। हाँ, तज़कुरूना। शाबाश। आप सब याद करते हैं। शाबाश। तज़कुरूना आप सब याद करते हैं। अज़कुरु, अज़कुरु मैं याद करता हूँ। नज़कुरु, नज़कुरु वो हम याद करते हैं। जी। अच्छा, तज़कुरु वो याद करती हैं। शाबाश, जिंदाबाद, बहुत अच्छा जी। तो इसका अमर बनाएंगे मुनीब इस्लाम साहब। ज़करा यज़कुरु से अमर क्या बनेगा? जी इसका बनेगा उज़कुर, उज़कुर। यानी शाबाश। कि याद कर।
اور جمع کے لیے بنے گا اذکرو، یاد کرو. شاباش. اور اس کا فاعل کیا بنے گا؟ اس کا ذاکر، اور ذکر کرنے والا. اس کی جمع کیا ہوگی؟ ذاکر کی جمع کیا ہوگی؟ ذاکرون اور ذاکرین. شاباش. ذاکرون ذاکرین بنے گی. یہ ذاکرین کی جماعت جو آپ نے سنا ہوگا. جی آگے پڑھیں گے بھائی عبد الشکور صاحب. خلق یخلق، خلق سے ماضی پڑھیں. خلق اس نے پیدا کیا. ماضی. جی خلقا، خلقو. شاباش خلق، شاباش خلقتا، شاباش خلقتم. شاباش. خلقتو خلقنا. خلقتو، خلق، نا. خلقنا. شاباش. زندہ باد. جی مصباح الدین احمد صاحب آپ بتائیں گے کہ خلق یخلق کا اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مصباح الدین احمد صاحب. خلق یخلق کا اس میں فاعل. شاباش شاباش. خالق بنے گا. خالق، خالق پیدا کرنے والا. تو بس یہ آج آپ حضرات نے پڑھا الحمدللہ. وَنَصَرَ ہی نصر. یہ دیکھیں خلق یخلق خالق اخلق اخلق. اسی طرح ذکر یذکر یہ آپ نے پڑھا. ذکر ذکرو، ذکرت ذکرتم، ذکرت ذکرنا، ذکرت. یذکر یذکرون، تذکر تذکرون، اذکر نذکر تذکر. امر ہے اذکر اذکرو، لا تذکر لا تذکرو. ذاکرون ذکر کرنے والے، یاد کرنے والا. ذاکرون ذاکرین ذکر کرنے والے. رزق یرزق. جی کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی مشکل ہو تو وہ بتائیں. شاباش بھائی. کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. جی یاسر. ہیلو. جی 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 استاد جی، یہ ایک کوشچن میرے ذہن میں. یہ جو ارزقو ہے اور ارزقو ہے، یہ جب بھی یہ امر آئے گا تو اس کا جو پہلا والا ہے وہ پیش ہی ہوگا، یا وہ زیر بھی ہو سکتا ہے، یا وہ زبر بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کل آپ کو یہ والی بات سمجھائی تھی جب آپ نے کہا تھا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں پر درمیان والے حرف پر پیش ہوگی وہاں حمزہ پر پیش آئے گی. دیکھیں یہاں پر یرزقو یرزقو یہ پیش آ رہی ہے تو یہاں حمزہ پر پیش آئے گی. یعنی جس کا درمیانی کلمہ پیش والا ہوگا وہاں پر امر میں پیش آئے گی، اور جو پیش والا نہیں ہوگا وہاں زیر آئے گی، خواہ زبر ہو یا خواہ زیر ہو. یہ جو ہم افعال پر اتنے زیادہ دن لگا رہے ہیں یہ اسی لیے لگا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس نے یہ سمجھ لیا گویا کہ پورا قرآن سمجھنا اس کے لیے آسان ہو گیا. تو یہ صرف یاد رکھیں ارزق یہاں پر حمزہ کے اوپر پیش آئے گی جہاں درمیان والے حرف کے اوپر پیش ہے. آج ہم جتنے پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ وہ سارے کے سارے پیش والے حروف ہیں، پیش والے. اور کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ زبر والا تھا، تو زبر اور زیر والے میں زیر آئے گی اور پیش والے میں پیش آئے گی. جی اشفاق کوئی ایسا کیس. جی جی استاد جی، میں صرف ایک اور یوز کیس ڈسکس کرتا ہوں. جی اگر لیٹس سے یہ جو ارزقو کوئی ایسا کیس ہے کہ واحد متکلم جو ہے اس کا بھی ورڈ جو پہلا ہے وہ زیر سے شروع ہو رہا ہو، اور جیسا کہ ہم نے دوسرا فرمایا وہ جو امر ہے وہ بھی زیر سے شروع ہو رہا ہو. واحد متکلم زیر سے نہیں شروع ہوگا. واحد متکلم زیر سے کہیں پر بھی نہیں شروع ہوگا. یہ زبر سے شروع ہوگا. یہ زبر سے شروع ہوگا. زبردست زبردست. بس یہ ایک ڈاؤٹ تھا. جزاک اللہ استاد. اشفاق بھائی. جی محمد اشفاق. جی وعلیکم السلام. جی مجھے دو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی. جی جی ایک تو یہ امر کا نہیں سمجھ میں آیا، وہ زیر اور پیش کا تو سمجھ میں آ گیا. وہ الحمدللہ میں نے کانشی میچ پڑھا تھا تو مجھے اس میں بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن یہ امر بیسیکلی امر کیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آیا. امر کا معنی ہے کسی کام کا حکم دینا.
یہ دیکھیں آج تھوڑا سا میں اس بات کو اور آپ کے سامنے ذرا آسان کر کے پیش کرتا ہوں. ایک منٹ ہے جی. یہ دیکھ لیں امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. کیا کرنا جی؟ حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا کہنا. ذکرہ اس نے کیا، ذکرو انہوں نے کیا. یذکرو یہ مضارع ہے، وہ یاد کرتے ہیں. ذکرہ اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتے ہیں. امر کیا ہے؟ اذکر یاد کر، اذکرو یاد کرو. تو امر آسان سا لفظ ہے، اردو میں بولتے ہیں کسی چیز کا امر دینا، حکم دینا، تو یہ امر ہے. اب اگلی بات آپ اس کی سمجھیں کہ یہ جو تذکرو ہے نا، اس امر کو اس سے بناتے ہیں، تذکرو سے. کس سے بناتے ہیں؟ اس تذکرو سے. یہ دیکھیں یہ جو تا ہے یہ کیا چیز ہے جی؟ تا کیا ہے قاسم جلال؟ یہ تا نہیں، یہ تا کیا چیز ہے؟ یہ تا یہ مضارع کی نشانی ہے، مضارع کی نشانی ہے. جب ہم اسے مضارع سے نکالنے لگیں گے تو مضارع کی نشانی ہمیں یہاں سے ہٹا دینی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک مضارع کی نشانی ہٹا دینی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر میں یہ پیش ہے اس کو جزم کر دینا ہے. اب مشکل یہ پیش آ گئی کہ یہ لفظ ہمارے پاس ہے لیکن ایسا لفظ ہے کہ اس کا سب سے پہلا والا حرف جزم سے شروع ہو رہا ہے اور جزم سے لفظ شروع نہیں ہو سکتا. تو مجبوری تھی، اس مجبوری کا حل ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک حمزہ لے آئے. اب یہ حمزہ مجبوری کی وجہ سے لائے، اور جب بھی ایسا ہوگا یعنی اس تذکرو کو ادھر لے کر آئیں گے تو یہاں پر حمزہ لانا پڑے گا. تو یہ حمزہ پیش والا وہاں لائیں گے جہاں درمیانہ حرف پیش والا ہوگا، ورنہ یہ حمزہ زیر والا لائیں گے، جیسے افتح، اضرب. جی ایک بار پھر یہی سلائیڈ سمجھا دیں پلیز. جی سمجھا رہا ہوں. تذکرو تھا آپ یاد کرتے ہیں، اس کو امر بنانا ہے. تا مضارع کی نشانی ہے، اس کو کاٹ دیا. اب تا کے بعد یہ زال رہ گیا، یہ ساکن ہے، اس سے کام شروع نہیں ہو سکتا، مجبوراً حمزہ لانا پڑے گا. اور وہ حمزہ تو لے آئے، لیکن اب جھگڑا یہ ہو گیا کہ یہ پیش والا حمزہ ہے یا زیر والا ہے. تو یہ والا جھگڑا آپ کو میں نے رات سمجھا دیا تھا کہ اگر درمیانہ حرف پیش والا ہے تو حمزہ پیش والا ورنہ زیر والا. اور دوسرا کام کیا آخر سے پیش ختم کر دی تو اذکر ہو گیا. یہاں یہی کام کیا لیکن آخر میں یہاں پیش نہیں تھی نا تذکرونا پہ، پیش کی جگہ پر یہ نون آ رہا تھا، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. تو یہ نون اعرابی یہاں سے ختم کر لیا تو اذکر، اذکرو ہو گیا. یہ امر ہے. جی بھائی اب بتائیں اشفاق صاحب سمجھ آئی؟ جی کچھ سمجھ آئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ریپیٹ کروں گا. جی اس کو ذرا آپ جب قرآن کریم میں مشق کریں گے، دہرائیں گے تو سمجھ آ جائے گی. خدا نہ خواستہ نہ سمجھ آئے تو بھائی میں ادھر ہی ہوں، مجھ سے پوچھیں، بار بار پوچھیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آئے. جی عامر آفتاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جو عمل جو ہے امر، اس کا مطلب یہ ہوا یہ مخاطب اور مضارع کے لیے ہے بس نا، اسی کا بنے گا. ہاں جی اسی کا بنے گا، یا غائب کا بھی بنتا ہے لیکن تھوڑی سی وہ لمبی بات ہے اس لیے اس قصے کو ہم یہاں چھیڑ نہیں رہے. یہ جو آپ نے رول بتایا یعنی کہ ابھی مخاطب اور مضارع اگر ہوگا تو اس کے لیے ہم بنائیں گے خالی بس. یہ صرف مضارع اور مخاطب کے لیے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے. تو اب فمن شاء فلیؤمن جو ہے نا یہ بھی امر ہے لیکن یہ غائب کے لیے امر ہے کہ جو جس کی مرضی آئے وہ کفر کرے اور جس کی مرضی آئے وہ ایمان لائے، یعنی یہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس جگہ پر وہ امر اور طرح کا ہوتا ہے لیکن اس قصے کو ہم یہاں اسے نہیں چھیڑ رہے کہ بہت کم جگہوں پر وہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ جگہوں پر یہ والا امر استعمال ہوتا ہے. جی تذکر آپ یاد کرتے ہیں اور عورت یاد کرتی ہے، یہ دونوں ایک جیسے، جی ایک جیسے ہی ہیں. تذکر آپ یاد کرتے ہیں اور تذکر عورت یاد کرتی ہے، یہ دونوں سیم ہیں، لیکن یہ ہے یہ مخاطب کے لیے ہے اور یہ غائب کے لیے ہے. قاری صاحب جب آپ جی
कारी साहब जब आप इसकी नफी करते हैं अमर की, अच्छा, तो फिर आप नजारे का ते उसी तरह रखते हैं, सही है, लेकिन एक्चुअल सूरत में ते आप काट देते हैं। हम नहीं काटते, ये अरबों ने ऐसा किया, हमारा कसूर नहीं है। जुबान वाले जो करेंगे हम वही करेंगे, और जो जुबान वाले नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये मैंने आज आपको समझाया कि ये बाबे नसर यंसुरु है, जिसके दरमियानी हर्फ में पेश आता है, और उसके चंद अबवाब आपको समझाए। इनको आपने कुरान करीम में देखना है, ढूंढना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसको समझना आसान हो जाएगा। जी आगे चलते हैं जी, कुरान करीम का तर्जुमा करते हैं। जी भाई, कौन करेंगे तर्जुमा? शाबाश भाई, तर्जुमा अगली आयात मुबारक का खुद हल करके लाया करें। खुद हल करके लाने का मतलब ये है कि उसे देख कर आया करें, ताकि आपको इतना कम से कम पता चले कि किस लफ्ज का तर्जुमा हमें आता है, किसका नहीं आता। जी तो तर्जुमा करेंगे भाई जाहिद साहब। जी जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी जाहिद भाई। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन कुंतुम फी रैब, शाबाश। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, और अगर तुम हो शाबाश, फी रैब शक में, शाबाश, मिम्मा जो हमने नज़्ज़लना उतारा, शाबाश, अला पर, अब्दिना अपने बंदे पर, शाबाश, फातू बस तुम ले आओ, जी बेसूरतिन इस जैसी सूरत, मिन बेसूरतिन ऐसी सूरत, मिन मिस्लिही इस जैसी, शाबाश, वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम जी वदऊ शुहदाअकुम, और तुम बुला। आपकी आवाज शायद सब लोगों को नहीं आ रही, तो मैं पढ़ देता हूँ। वइन कुंतुम फी रैबिन, वइन कुंतुम और अगर तुम हो, फी रैबिन शक में, वइन कुंतुम अगर तुम सब हो, कुंतुम माजी है, फी रैबिन शक में, मिम्मा उसमें से, नज़्ज़लना हमने उतारा, ये भी माजी है, अला अब्दिना अपने बंदे पर, फअतू तो ले आओ, बिसूरतिन सूरत में, मिस्लिही इस जैसी, वदऊ शुहदाकुम और बुला लो, शुहदाकुम अपने हमायतियों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सादिकीना सच्चे। जी आवाज आ रही है? जी अभी मुझे तो आ रही है, मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया। जी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी आ रही है, आ रही है जी। जी बस ठीक है। अच्छा जी, तो वइन कुन तुम फी रैबिन और अगर तुम हो फी रैबिन शक में, मिम्मा उसमें से, उस मामले में, नज़्ज़लना जो हमने उतारा, अला अब्दिना अपने बंदे पर। ये अब्दिना देखिए सब आपका पड़ा हुआ है, नज़्ज़लना आपका पड़ा हुआ है, कुंतुम आपका पड़ा हुआ है, फी आपका पड़ा हुआ है, इन आपका पड़ा हुआ है, फातू ले आओ अमर है, बिसूरतिन कोई सूरत, मिन मिस्लिही उस जैसी, उसकी मिसल, वदऊ बुला लो अमर है, शुहदाकुम अपने शुहदा को, अपने साथियों को, अपने हमायतियों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम अगर तुम हो सादिकीना सच्चे, सादिकुन की जमा सादिकूना सादिकीना। जी अगली आयत मुबारक है, फ़इन लम तफ़ालू, फ़इन अगर, लम तफ़ालू तुम ना कर सको, लम तफ़ालू अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़ालू और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। ये लम तफ़ालू माजी के लिए, यानी तुमने आज तक तुम नहीं कर सके, वलन तफ़ालू और तुम मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकोगे। तो ये आपको बताया था ना, लम का माना
माजी की नफी और लन का माना मुस्तकबिल की नफी। फत्तकुन नार, पस तुम डरो, अन्नारा आग से, अल्लती वो आग, वकूदुहा जिसका ईंधन, अन्नास वल हिजारा लोग और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन तैयार की गई है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। फ़इन लम तफालू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफालू और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती तो डरो उस आग से, अल्लती वकूदुहा जिसका ईंधन, अन्नासो लोग हैं, वल हिजारा तो पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। जी सबक का आखिरी हिस्सा है सबक नंबर 12। आज का सबक बहुत ही आसान है, सिर्फ ये वाव दरमियान में लाया, बाकी वही पुराने अल्फाज हैं। देखें, अल मशरिक वल मगरिब, अल जन्नत वल मगफिरा, अद दुनिया वल आखिरा, तो ये वाव दो लफ्जों को जोड़ने के लिए आती है। बहुत ही आसान सबक है। मिसबाहुद्दीन अहमद साहब पढ़ें जी। जी मिसबाहुद्दीन अहमद साहब। उस्मान अब्बासी साहब पढ़ें जी। जी, अल जन्नतु वल मगफिरा, जन्नत और मगफिरत। अल इल्म वल जिस्म, इल्म और जिस्म। अल हक वल बातिल, हक और बातिल। अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब। अद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत। अल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत। अश-शम्स वल कमर, सूरज और चांद। अस-समा वल अर्ज़, आसमान और जमीन। अल-लैल वन नहार, रात और दिन। अल-इंजील वल कुरान, इंजील और कुरान। अत-तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील। अज़-ज़क्र वल उन्सा, मर्द और औरत। अज़्ज़कर वल उन्सा, अज़्ज़कर वल उन्सा, मर्द और औरत। जी अज़्ज़कर वल उन्सा। आगे पढ़ेंगे जी मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कारी साहब, पिछली स्लाइड में आपने एक सिर्फ वो बताया था शुहदा, शुहदा का मतलब हमायती है या गवाह देने वाले? शुहदा का माना गवाह है, गवाह। तो गवाह कौन होते हैं? जो मौके पर मौजूद हो। तो मौके पे मौजूद वो होता है जो साथ देता हो, ठीक है। तो मुहावरे का तर्जुमा इसका है हमायती। वैसे शुहदा गवाह को कहते हैं, यानी जो कहते हैं ना ये यार अच्छे बुरे हर वक्त में ये साथ खड़ा हो जाता है। तो साथ कौन खड़ा होता है? जो मौजूद होता है। कहते हैं ये मेरे अच्छे बुरे का गवाह है। गवाह का क्या मतलब? साथी है। तो मुहावरे का तर्जुमा करते हुए कहते हैं कि अपने साथियों को बुलाओ। ठीक है, सही है सर। जी ये कहाँ से पढ़ना है? अल हज वल उम्रा, अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा। अस्सलातु वज़ ज़का, नमाज और ज़कात। अल बिर्रु वत तक़वा, नेकी और परहेज़गारी। बिर का मतलब नेकी है जी, नेकी। अश्शर्रु वल खैरु, शर और खैर। अस्सब्रु वस्सलाह, सब्र और नमाज। अल बिर्रु वल बहर, अल बर्रु वल बहर, खुशकी और तरी। शाबाश। अल मग़फ़िरतु वल रहमा, मग़फ़िरत और रहमत। अल मौतु वल हयातु, मौत और हयात। अल मय्यतु वल मय्यतु वल हय्यु, अल मय्यतु वल हय्यु यानी मय्यत और जिंदगी। जी मुर्दा और जिंदा। अल मय्यतु मुर्दा, अल हय्य जिंदा। जी अल हय्य। अल अमनु वल खौफु, अमन और खौफ। अल खौफु वल हुज़्नु, खौफ और गम। अल खौफु वल जूउ, खौफ और भूख। जी अल मन्नु वस सलवा, मनु सलवा। इसका कुछ मायना भी होता है मनु सलवा का? यानी जी मनु सलवा का माना होता है खास किस्म का खाना जो आसमानों से उतरता है। अच्छा जी। अज़्ज़हबु वल फिद्दतु, सोना और चांदी। अल याकूतु वल मरजान, याकूत और मरजान जो पत्थर है। अल खबीसु वत तय्यिबु यानी खबीस और पाक। अस्साइलु वल महरूम, सवाल करने वाला और महरूम मतलब महरूम। जी महरूम रह जाने वाला। जी। अल हिरसु वन नस्लु, अल हर्स वन नस्ल,
حرث کھیتی و الحرث نسل اور نسل. نسل. ابراہیم و موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ. یہ والا پڑھیں. التین و الزیتون. التین و زیتون تین اور زیتون. الجن والانس جن اور انس. جی جی شاباش. آگے پڑھیں جی بھائی منیب اسلام. الاسم والعدوان. جی الاسم والعدوان گناہ اور زیادتی. الاسم والبغی گناہ اور سرکشی. السوء والفحشاء برائی اور فحاشی. الکفر والفسوق کفر اور گناہ. الفسوق والعصیان کفر اور نافرمانی. العداوت والبغضاء عداوت اور بغض. شاباش بہت اچھا جزاکم اللہ جی. یہ اسی طرح ہی ہے. آگے 3 الفاظ ہیں یہ دیکھیں. 3 الفاظ کو ملا کر کلمہ بنایا گیا جیسے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. الشمس والقمر والنجوم. الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہ واو اور کے معنی میں آتی ہے. کاما جو ہوتا ہے اردو میں اس کاما کے معنی میں آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 الفاظ مل کر آتے ہیں. دیکھیں الکتاب والحکمت والتورات والانجیل. اللیل والنہار والشمس والقمر. تو سب آپ کے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں. یہ آخری جو ہے اس کو دیکھ لیں خاص طور پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا نیچے والا الکتاب والحکمت, یہ آخری والا پڑھ لیں بھائی عبد الرؤوف صاحب. جی الکتاب والحکمت. الکتاب والحکمت. جی یہ تو کتاب اور حکمت اس کا عربی پڑھنے ہیں. جی عربی پڑھنے. سورج چاند. الشمس والقمر. شاباش. تورات اور انجیل. التورات والانجیل. شاباش. خوف اور بھوک. الحزن والجوع. الخوف والجوع. شاباش. الخوف والجوع. مشرق اور مغرب. المشرق والمغرب. شاباش. علم و جسم. العلم والجسم. شاباش. الکفر اور بدکاری. الکفر والفحشاء. شاباش زندہ باد. حق اور باطل. الحق والباطل. شاباش بہت اچھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. تو الحمدللہ ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ سب حضرات نے جو پڑھا آپ کو اس کا فائدہ, اس کے اثرات, اس کی برکات نظر آ رہی ہوں گی, محسوس ہو رہی ہوں گی. اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھیں. اس بات کا اہتمام کریں بھائی کہ قرآن کریم پڑھیں, مشق کریں, انفرادی طور پر وقت دیں. صرف اسی کو کافی نہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ نے کلاس میں پڑھ لیا سن لیا بس یہ کافی ہے, بلکہ انفرادی طور پر پڑھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی وقت کی پابندی کریں, وقت کی پابندی کریں, وقت میں دیر سویر نہ کریں. اس سے کہ اگر وقت آپ نے پورا نہ دیا تو پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے کلاس کا پورا وقت دینے کا اہتمام کریں. اللہ کریم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو کہہ سکتے ہیں, کوئی سوال ہو, کوئی مشورہ ہو, کوئی تجویز ہو. جی جس بھائی کا کوئی سوال مشورہ تجویز ہو وہ ہاتھ بلند کریں گے, انہیں ہم مائک دیں گے, وہ اپنی بات کہیں گے. جی محمد اویس بھائی. جی قاری صاحب یہ تھوڑی گرامر یعنی سمجھ نہیں آ رہی صحیح کر کے نا, بس تھوڑی میری کمزوری بھی ہے کہ مشق کے لیے ٹائم وغیرہ نہیں. بس اصل مسئلہ یہ ہے اویس بھائی کہ جو ساتھی مشق نہیں کرتے ان کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. مشق نہ بھی کوئی ساتھی کر سکے خدا نخواستہ تو اتنا کام کر لیں ضرور کہ قرآن کریم کھول کر پڑھیں. قرآن کریم کو اس نیت سے کم از کم آدھا گھنٹہ دیں, آدھا نہیں دے سکتے 15 منٹ دیں تو انشاءاللہ گرامر سمجھ آ جائیں گے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ حضرات کے لیے باہر کے ملکوں میں آسانی ہے, یوٹیوب پہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو سبق دوبارہ سنیں. جب دوبارہ سنتے رہیں گے تو چیزیں تازہ ہوتی رہیں گی. تیسرا کام یہ ہے کہ ہر مہینے میں انشاءاللہ ہمارا نیا کورس شروع ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ 3 تاریخ کو ہم نے شروع کیا نا تو اگلی 3 کو اگر نہ کیا تو 5 کو انشاءاللہ 5 سے 5 نیا کورس شروع ہوگا اور اس میں شروع سے پڑھائیں گے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے کور نہیں کر پایا تو وہ دوبارہ کورس کرے گا تو انشاءاللہ 2 دفعہ 1 دفعہ 3 دفعہ کرنے سے انشاءاللہ العزیز بنیاد بن جائے گی. لیکن اصل چیز مشق ہے. جی عثمان عباسی صاحب.
جی قاری صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اب قرآن پاک میں ہم مشق کرتے ہیں نا تو گرامر تو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے لیکن اس میں ایسے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے اور وہ نارملی لینگویج میں بولے بھی نہیں جاتے عربی میں. جزاکم اللہ, بہت اچھا, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. یہ جو قرآن کریم کے مشکل الفاظ ہیں, ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ علماء اور ہر کسی کے لیے مشکل ہے, یعنی یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک آدمی نے 50 سال قرآن پڑھایا تو وہ بھی کسی نہ کسی لفظ پر جا کر مجبور ہو جائے گا کہ ترجمہ دیکھے, مجبور ہو جائے گا کہ لغت دیکھے کہ یار اس لفظ کا کیا معنی ہے. تو اس لیے ہر لفظ کا معنی آنا ضروری نہیں ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی آنا چاہیے. تو آنا چاہیے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہیں, قرآن کریم کے ساتھ جڑیں. تو دیکھیں آج سے 15 دن پہلے آپ کو اتنے الفاظ بھی نہیں آتے تھے, الحمدللہ 15 دن میں آپ نے اتنے الفاظ سیکھے. تو جب آپ وابستہ رہیں گے اور خاص طور پر ترجمہ پڑھیں گے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں, بچے چھوٹے کو بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع میں قاعدہ اور چند سپارے محنت کے ساتھ پڑھانے پڑتے ہیں, آگے ماشاءاللہ سے وہ خود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو کم از کم بھی 5 سپارے اگر کوئی ساتھی محنت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے قرآن کریم کے الفاظ اجنبی اور نئے نہیں رہیں گے. ہاں چند ایک الفاظ آپ کہہ لیں کہ 10% 20% وہ نئے ہوں گے, تو اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ العزیز آگے چل کر ترتیب بتاؤں گا, لیکن کم از کم بنیادی الفاظ, بنیادی چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی اور اسے مسئلہ نہیں رہے گا. اس لیے زندگی میں ایک دفعہ بھائی سارے ساتھی بھائی بہنیں یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا, ہم اسے استعمال میں لائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. اگر کسی بھائی کے پاس 10 بجے والی کلاس میں شامل ہونے کا ٹائم نہیں تو ان کی جو کلاس ہے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے یوٹیوب پہ, تو آپ حضرات یوٹیوب سے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں اور ترجمہ اس میں پڑھیں سنیں. دیکھیں ساتھی خود ترجمہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی ہمارا پونا پارا ہوا یعنی 3 ثلث ہوا ہے, ایک پارا بھی مکمل نہیں ہوا, لیکن ماشاءاللہ ساتھی خود ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات بھی وہاں ترجمہ سن لیں گے تو انشاءاللہ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق بنے گا اتنا زیادہ آپ کے لیے الفاظ آسان ہو جائیں گے. جی اشفاق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ترجمے کی جب کوشش کرتا ہوں قرآن شریف کو کھول کے جی تو مجھے صرف چند الفاظ کا ہی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال, بیچ میں کوئی پورا بات نہیں, جملہ مکمل نہیں ہو رہا. جی نہیں ہوگا, فی الحال چند کا ہی آنا چاہیے, کوئی بات نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن جن چند کا آ رہا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے. آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھنا ہے, آدھا خالی نہیں دیکھنا. گلاس خالی ہو نا تو کہتے ہیں یہ آدھا خالی ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ آدھا خالی ہے, آپ نے کہنا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. وہ اس سے کہ وہ آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے نا. جی تو اس لیے جو الفاظ آپ کو آ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, جو نہیں آ رہے انشاءاللہ جتنا جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ان کا ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ. جی عبدالرؤف بھائی. جی یہ پوچھنا تھا, وہ سورہ الکافرون میں پڑھ رہے تھے انا انی انی, یہ میں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو یہ کس طرح فرق کریں گے, کب یہ استعمال ہوتے ہیں؟ انا جب اکیلا آئے گا تو انا ہوگا, جب کسی کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو یہ ہوگا. آپ نے بیچ میں 2 غرازیاں کی نا, ان کے اثرات ہیں یہ. اور انی جب آئے گا تو وہ انی ہے, انا الگ ہے یا الگ ہے, انی ہے. تو انا اکیلا جب آئے گا تو وہ اکیلا انا ہی ہوگا, وہ انی نہیں ہوگا. انی وہاں آئے گا جہاں انا اور یا مل کے آ رہے ہیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جی دعا فرما لیں جی. اور جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے, ہمارے اہل خانہ میں سے متعلقین میں سے جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے قرضے ادا کروا دے. اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنی پناہ عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم